رات میں بولا نامہ نہیں لکھنا، صبح اٹھتے کہ تو کیا کر رہا رہی ہے؟ یہ اپنا جھگڑا ہے ہی نہیں. اب اپنا بیان سن کے بازو والے ویڈیو بناتے، یہ الگ بات ہے. پٹھوں کو کام کچھ بھی نہیں ہے، چندی چوروں کو آتا کچھ بھی نہیں. نقشبندی صاحب ایسا بولے، ڈارلنگ اتنا پسند آ گئے نقشبندی صاحب. روزانہ ایک ویڈیو بناتے بھائی پٹھے اپنے تعلق سے. میں بھی بولا لاک ڈاؤن میں بیانہ نہیں چل رہے، پھگٹ کی پبلسٹی ہوتے رہنے دو. بولا یہی پبلسٹی کرانے مودی کروڑوں روپیہ دے رہا نہیں. اپن بولے چلنے دو، ہاں پٹھے ڈالتے رہے. تو نقشبندی صاحب کو یاد رکھنا، بھولا تو مر جاتا. تو ڈیلی ایک ویڈیو ڈالتا یوٹیوب پہ. میں بھی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں. اللہ شنو کتنا اچھا کام کر رہے، تم لوگ کرتے رہے. پٹھوں کو اتنا ڈر لگے ہوا ہے نقشبندی صاحب سے، ان کو منہ کیسا بھی کرو، بدنام کرو، رسوا کرو، جہاں گیا مردہ نکال دیتا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھو بھائی آپ بول رہے ہیں مول صاحب یہ کام غلط ہے، آپ بول رہے ہیں تو پھر آپ وہ کام نہیں کرنا نا بھائی، کرنا زور سے بولو. آپ بول رہے ہیں روڈ پہ ڈر کے بڑی پینا حرام ہے، پھر بازو جا کے خود ہی سگریٹ مار رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ آدمی کو بول رہے ہیں سوف کے پاکیٹہ نہیں کھانا، غلط چیز ہے، پھر خود جا کے گٹکا کھا رہے ہیں. نہیں، آپ بولیں گے ارے مینٹلی ریٹائرڈ ہے، بہت خطرناک ہے. نہیں بیٹا، بول رہا ایک کر رہا ایک. مسجد میں بول رہا یا محمد نہیں لگانا، سلام پڑھے تو بول رہا یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھنا. اتنی بڑی داڑھی، بھیانک دو گھٹے، بھولا بھالا دیکھا تو بولا چکر کھا گا. بولے مولانا صحیح بول رہے. بولا مولانا بول رہے یا محمد نہیں لکھنا، یا نبی سلام علیکہ نہیں بولنا. صرف توحید، صرف توحید، صرف اللہ، صرف اللہ. رات بھر پکارا، صبح آیا فجر میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی. میں بولا تیری نڑنچ مت دے تو رے، رات میں الگ بولتا صبح میں الگ باتاں کرتا. ارے میں بولا دیوانے، پھر تو رات میں بولا نا یا نبی سلام علیکہ نہیں بولنا، یا محمد نہیں بولنا. بولا پھر تو کئی کو بولا؟ میں کہا بولا، میں السلام علیکہ ایھا النبی بولا. ابے حولے اس کا ترجمہ کر. السلام علیکہ ایھا النبی یہ عربی ہے. بازو والے کوئی بھی مولانا کو اس کا ٹرانسلیشن کرا لو تو مولانا اس کا ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں. کیا؟ یا نبی سلام علیکہ، یہی ہے اس کا ترجمہ. آپ ذرا غور کریے میرے بھائی. ارے بھائی تو بول رہا میں توحید پرست ہوں، میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، صرف ایک اللہ کی بات کرو بس. نبی میسنجر تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، پوسٹ مین تھے، نعوذ باللہ. صرف اللہ کی بات کرو، یا محمد یا رسول اللہ نہیں، شرک ہے، حرام ہے. بولا پھر صبح میں بیٹھ کے قاعدے میں خود ہی پڑھ رہا السلام علیکہ ایھا النبی. اچھا پھر اتنا پڑھ کے خاموش نے بیٹھ رہا، پھر آگے پڑھ رہا اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور اب بات اتنے پہ ختم نہیں، پھر آگے پڑھ رہا وعلی آل محمد. اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے. اللہ کہتا ہے بندو اگر تم صرف توحید کی بات کرو گے، رسالت کا انکار کرو گے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. تم صرف توحید کی بات کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف میسنجر سمجھو گے، یا ان کے ذکر کو اہمیت نہیں دو گے، یا مسجدوں سے یا محمد مٹا دو گے، یا مسلمانوں کی زبان سے یا رسول اللہ کا ترانہ نکال دو گے، تو پھر کان کھول کر سن لو، یہ قانون کسی مولوی صاحب کا بنایا ہوا نہیں،
یہ قانون کسی ملا جی کا بنایا ہوا نہیں، یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں، یہ نماز اللہ کی قائم کردہ ہے۔ اللہ نے نماز قائم کر کے بتا دیا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اب جس کو اپنا سجدہ، اپنا رکوع، اپنا قیام، اپنا قائلہ، اپنی نماز قبول کرانا ہے، کان کھول کر سن لو، جب تک میرا بندہ ذکر مصطفیٰ کا، ذکر اہل بیت کا وسیلہ لے کر نہیں آئے گا، میں اس کی کوئی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ نماز قبول کرانا ہو تو وحدانیت کے ذکر کے ساتھ رسالت کا ذکر، زور سے بولو، رسالت کا ذکر، رسالت کا ذکر لگے ہاں۔ تو اور ایک مسئلہ بھی سن لو، آج کل بہت چل رہے پٹھے، نئے آئٹم ہیں مارکیٹ میں۔ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے، مکتب ہے، دیکھو شام کے ٹائم پہ، صبح کے ٹائم پہ مدرسے کھولے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ صدائے حق کی جانب سے بھی ایسے کئی مکتب انشاءاللہ کھل رہے ہیں اور کئی کھلیں گے انشاءاللہ، سرکار کی نالین کے صدقے میں کھلیں گے، لیکن ہماری تعلیم کا انداز الگ ہے، بات بازو والوں کی ہو رہی ہے۔ تو بازو والوں نے کیا کیا، بچوں کو بلائے گھروں سے، آؤ بیٹا آؤ، شام کے ٹائم پہ 1 گھنٹہ پڑھ کے جاؤ، مسجد میں مکتب میں 1 گھنٹہ پڑھ کے جاؤ، بلا کے پڑھا رہے۔ ارکان اسلام 5 ہے، پڑھے نہیں پڑھے؟ چھوٹے رہے جب تم بھی پڑھے، میں بھی پڑھا۔ ارکان اسلام 5۔ اب کیا پڑھاتے بازو والے؟ پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں صحیح پڑھائے غلط پڑھائے؟ ہاں زور سے، ہاں ڈرتے نہ بولو، صحیح بولو، زور سے بولو، غلط۔ ارکان اسلام 5 ہے، پہلا رکن توحید پڑھاتے بازو والے، پہلا رکن صرف توحید نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پہلا رکن صرف توحید نہیں ہے۔ صرف توحید کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنے پہ کلمہ ختم ہے اپنا، زور سے بولو۔ آگے کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، توحید بولے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ آ گیا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ نہیں آیا، کیونکہ یہ توحید نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کا پہلا رکن صرف توحید نہیں ہے۔ پھر آپ پوچھیں کیا ہے؟ اسلام کا پہلا رکن ہے توحید و رسالت کی گواہی، توحید و رسالت کی، یا توحید و رسالت، اتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن ہے توحید و رسالت، توحید و رسالت کی گواہی میں آپ کو ایمان میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دینا ہے اور پیارے محمد کے رسول ہونے کی گواہی بھی دینا ہے، جب جا کے آپ کا پہلا رکن ایمان مکمل ہوتا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ نہیں، پھر سمجھاتا ہوں، نہیں آئی تم لوگوں کو؟ یہ ہماری مسجد روشن، اللہ اس کو روشن کر دیا ماشاءاللہ۔ مسجد روشن میں رمیش بابو آئے کلمہ پڑھتے بلکہ، کیا پڑھتے بلکہ؟ زور سے بولو، مسلمان ہو تو مول صاحب بول کے آئے۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا، رمیش بابو کو کیا پڑھاتے آپ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھاتے نہیں پڑھاتے؟ زور سے بولو جی، پڑھاتے۔
جاؤ رمیش، آج سے تمہارا نام عبد الرحمن، تم مسلمان ہو گئے، جاؤ۔ خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا کے بھگا دیتے؟ زور سے بولو۔ اگر مثال کے طور پہ آپ اتنا پڑھا کے اس کو بھگا دیے، انہیں مسلمان ہوتا؟ واہ کیا سمجھدار لوگ ملے بھائی آج، بہت سمجھدار لوگ آئے۔ اورنگ آباد میں میں چوپی چیزی پریشان تھا آپ لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کے، سمجھتے کہ نہیں سمجھتے کی بول کے، بہت سمجھدار لوگ آئے، سبحان اللہ۔ آدھا کلمہ پڑھنے سے کوئی کافر مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کو مسلمان بنانا ہے تو پورا کلمہ پڑھانا پڑے گا۔ یہ بازو والا بولو صرف توحید، ارے بے حولے، تو صرف توحید کو ماننے والا اپنے باپ کا بیٹا ہے تو کسی رمیش کو خالی لا الہ الا اللہ پڑھا کے مسلمان بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا۔ آپ کو نہیں پوچھ رہا ہوں، بازو والے کو نہیں بنا سکتا۔ مسلمان بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ۔ قربان جاؤ میرے آقا کے شان و عظمت کے، ان کے رب نے ان کو یہ مقام دیا، جب تک نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ وحدانیت وحدانیت، توحید 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 بول رہے نہیں پٹھے، ان کو آپ بولنا نہیں 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 نہیں، توحید کے ساتھ، توحید کے ساتھ، زور سے بولو توحید کے ساتھ رسالت۔ جس طرح دھوپ اور چھاؤں دونوں ضروری ہے، صبح اور شام دونوں ضروری ہے، دن اور رات دونوں ضروری ہے، جس طرح نماز اور وضو دونوں ضروری ہے، جس طرح مسجد اور کعبہ دونوں ضروری ہے، جس طرح قرآن اور تلاوت دونوں ضروری ہے، جس طرح ماں باپ دونوں ضروری ہے، اسی طرح خدا کی قسم اللہ اور اس کا رسول دونوں ضروری ہے۔ صرف وحدانیت کے ماننے سے کوئی مسلمان، وحدانیت کے مانتے ہوئے رسالت کا ماننا، زور سے بولو، رسالت کا ماننا ضروری ہے۔ اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، اور تھوڑا ڈیپ لے جاتا ہوں آپ کو، چلیں گے نا؟ گرمی ہو رہی کیا؟ نہیں خالی میں کچھ ہو رہی، آپ لوگاں ٹینشن نہ کولو۔ میں یہاں گرمی لیتا ہوں، بازو باہر پورے ویڈیو نکلے بعد بازو والوں کو گرمی ہوتے رہتی ہے۔ تو اب سنو دوستو، مسئلے کو سمجھو، سمجھنے کی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، ہاں سبحان اللہ، قربان جائیں اس محفل کے، کیا شان تھی ہوں گی۔ سرکار بیچ میں بیٹھتے تھے، حضرت ابو بکر چہرہ دیکھتے رہتے تھے، حضرت عمر تکتے رہتے تھے، حضرت عثمان اپنی آنکھوں کو نبی پر وارے پھیری کرتے رہتے تھے، مولا علی المرتضیٰ خود جانثار ہوا کرتے رہتے تھے۔ کیا محفل تھی ہوں گی سرکار کی، آئے ہائے ہائے، قربان جائیں۔ ادھر سے اہل بیت ہے، ادھر صحابہ ہے، بیچ میں آمنہ کا لال چاند کی طرح تاروں کی جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محفل تھی ہوں گی، محفل ہے سرکار کی۔ کچھ منافقین بھی بیٹھے ہیں، شروع سے ہے جی پٹھے ہی ہے، پیچھے پڑے ہوئے چھے بدماشاں، شروع سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جب کسی کو توفیق دینا نہیں چاہتا نا، تو انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ اپنے ہاتھ میں نہیں، نبی نے کافر کے ہاتھ میں کنکری کو کلمہ پڑھا دیا، مگر پھر بھی کافر کلمہ نہیں پڑھا۔ توفیق اللہ چھین لیا نا، آخرت برباد ہے۔ دیکھو آپ، تو اب نبی کی محفل میں کچھ چچورے بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں منافقین، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، وہی توحید کا ترانہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ زور سے بولو، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور ہم آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہا ہے، یخادعون اللہ
یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن، میں قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو میں ایک ایسی گفتگو آپ کے گوشے گزار آپ کے ذہن میں اتار رہا ہوں، اگر آپ میری یہ گفتگو سمجھیں گے تو زندگی میں کبھی بازو والوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ آپ باہر نکلیں گے مارکیٹ میں توحید کے ترانے سنیں گے تو آپ کو بیٹنگ کرنے میں آسانی ہوں گی۔ مسئلے کو سمجھو آپ، نبی کی مجلس میں محفل میں بیٹھ کے منافقین کہہ رہے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ دھوکے باز اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے اللہ انہیں دھوکے باز کیوں کہہ رہا ہے؟ حالانکہ وہ لوگ تو اچھی بات کہہ رہے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کہہ رہا ہے یہ دھوکے باز ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اے اللہ، صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ لوگ تو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لا رہے ہیں، پھر انہیں دھوکے باز کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہے، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دھوکے باز ہے۔ ارے میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کریے گا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، ان کو دھوکے باز کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو نبی نے جواب دیا، اے صحابیوں سنو، کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ زور سے بولو، کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ حضور نے پوچھا اے صحابیوں کیا انہوں نے قیامت کو دیکھا؟ کون کون یہاں قیامت کو دیکھے ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ، کوئی بھی نہیں دیکھے۔ اللہ کو کون کون دیکھے ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے کوئی بھی نہیں دیکھے۔ ہاں ماشاءاللہ، وہاں بھی کوئی بھی نہیں دیکھا تھا۔ نبی نے پوچھا یہ اللہ کو نہیں دیکھے، اللہ کو مان رہے ہیں، آخرت کو نہیں دیکھے، آخرت کو مان رہے ہیں، انہیں اللہ کا پتہ کس نے بتایا؟ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے آمنہ کے لال آپ نے بتایا۔ پوچھا اے صحابیوں ان کو قیامت کا پتہ، قیامت کا منظر کشی ان کو کس نے دکھائی؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا آپ نے دکھائی۔ تو کہا صحابیوں پھر یہ نادان اللہ پر تو ایمان لا رہے ہیں، مجھ سے سن کے اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، مجھ سے سن کے آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ان کا ایمان ہے، قیامت کے آنے پر ان کا ایمان ہے، مگر جو ذات محمد الرسول اللہ ان کے بیچ میں بیٹھی ہے یہ اس پر ایمان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔